روزے داروں، یقیناً ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا دن کو بھی بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور راتوں کا قیام ضائع ہو جائے، اور ماہ مبارک میں اس کے لیے بجائے عطا کے حرمان کا سبب بن جائے۔ اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں تو روزے کے آداب کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان آداب کے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ روزہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا، اور ہم باب الریان سے جنت کے اندر انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ علماء اور مشائخ نے روزے کے 6 آداب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کی جائے۔ یہ نگاہ جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ دل میں تقوی اور ایمان کا نور اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ کی حفاظت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلافت دل کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اور روزے کا دوسرا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، لے جائے گا ضرور بے ضرور، اور اس کا غلط استعمال جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لوگوں کو جہنم میں چہروں کے بل ان کی زبانوں کی حفاظت، زبانوں کی کرتوتیں جو ہے ان کی زبانوں کی کرتوتیں انہیں جہنم کے اندر لے جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی اگر تم مجھے یہ ضمانت دے دو کہ زبان اور شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت آدھے دین کی حفاظت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نجات کسے ملے گی، اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر 3 چیزوں کو اپنا لو۔ سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کرو، نمبر 2 اپنے گھروں کے اندر رہو، اور نمبر 3 اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا فرما دیں گے اور تمہیں جہنم سے نجات بھی عطا فرما دیں گے۔ اور تیسرا جو ہے روزے کا ادب وہ ہے کان کی حفاظت۔ کان کی حفاظت، یاد رکھیں جن چیزوں اور باتوں کا زبان سے نکالنا ناجائز ہے ان چیزوں کا، ان باتوں کا کان سے سننا بھی ناجائز ہے۔ کان سے سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ کے اندر شریک ہیں۔ اور روزے کا چوتھا ادب یہ ہے کہ زبان، کان اور آنکھ کے علاوہ باقی اعضاء کی بھی گناہ سے حفاظت کرنا، باقی اعضاء کی بھی گناہوں سے حفاظت کرنا۔ یہ جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں ہمیں، یہ اعمال پیدا کرنے کی مشینیں ہیں۔ آنکھ عمل پیدا کرنے کی مشین ہے، زبان عمل پیدا کرنے کی مشین ہے، کان عمل پیدا کرنے کی مشین ہے، ہاتھ عمل پیدا کرنے کی مشین ہے، پاؤں عمل پیدا کرنے کی مشین ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم ان مشینوں سے اللہ کی رضا والے عمل پیدا کریں یا اس کی ناراضگی والے عمل پیدا کریں۔
ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کی چیز نہ چرائیں، پاؤں سے گناہ کی جگہ پر اور گناہ کی طرف نہ جائیں۔ اور روزے کا 5واں ادب یہ ہے کہ اگرچہ حلال مال ہو پھر بھی بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ جب کچھ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ صوفیاء تو عام دنوں کے اندر بھی صوفیاء کرام وہ جو ہے 4 چیزوں کا مجاہدہ کرواتے ہیں۔ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ تقلیل الطعام یعنی کم کھانا، تقلیل کلام کم بولنا، تقلیل منام کم سونا، تقلیل الاختلاط مع الانام کم لوگوں سے ملاقات کرنا۔ یہ جو ہے اگر یہ چیزیں اپنائیں گے تو روزے کی لذت بھی محسوس ہوگی اور روزے پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ بھی ملے گا۔ روزے کا ایک ادب یہ بھی ہے، بلکہ ہر عبادت کا یہ اہم ادب ہے، انسان روزہ رکھے ثواب کی امید سے، اور پھر اس کے اوپر جو روزہ رکھا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، یعنی خوف اور رجا، ثواب کی امید ہو اور اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو۔ اس طرح روزہ رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس